تشریف لے کے آئے. آپ ویندے نے پے ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، طلحہ زبیر سارے بہ کے اتنے بہ کے کی پہ کردے نے؟ اتنے بہ کے گلاں پیا کردے نے. کیڑیاں گلاں جڑیاں اسی مسیطے کرنے نا اسی تا کرنے نا. مولوی صاحب نو ویکھو جدو آئے سن سکوٹر بھی کوئی نہیں، ان کار لے لئی. جدو آئے سن پاٹے کپڑے ان کاٹن تو بغیر کھڑوں دے نہیں. او فلانے دی دکان کھوکھا سی، آج ڈبل سٹوری پلازا بنا لیا. کتھوں آئے؟ اے گلاں نہیں سن پہ کر دے. تے جی مولوی جی کی پہ کر دے سن؟ اسی تائیو کرنے ہاں. او تھے بہ کے کہندے سن پہ ایک بولے آدم علیہ السلام دا مقام بڑا، دوبا کہن لگے جی او کیوں؟ انہیں آکھے اس واسطے کہ ابو البشر نے سارے انسانہ دے باپ نے، اس واسطے انہاں دا درجہ بڑا، انہاں دا مقام بڑا. دوجا کہن لگے جی نہیں نوح علیہ السلام دا مقام بڑا. انہاں آکھے جی نوح علیہ السلام دا مقام کیوں بڑا؟ انہاں کہا جی طوفان نوح چ سارا کچھ غرق ہو گیا، حام سام یافس نسل انسانی دا دوبارہ آغاز ہویا، اس واسطے نوح دا مقام بڑا ہے. تیجا بولے جی ابراہیم خلیل اللہ دا مقام بڑا. آخر جی او کیوں؟ انہوں نے آکھیا 40,000 نبیان دے باپ نے. ایک اور اچھا نبی ہوتے کھلو کے سندا ہے پیا. میں نو سمجھ نہیں لگی. صحابہ نے جدو نبی نو تلاش کرنا ہوندہ سی تے باہر نکلنے سن تے جتھو زیادہ خوشبو آنی سمجھ لگ جاندی کہ آمنہ دلال ادھر گیا ہے، آمنہ دلال ادھر گیا ہے. آج نبی اتے کھلوتا ہے. اندہ مطلب ہے کہ نبی دے یارہ نے سانو دسیا ہے کہ اللہ دے ولیاں دا تے نبیاں دا ذکر اینج کر کے کرو کہ توانو کسی اور دی خبر ہی نہ ہوئے. اینج کر کے میں ہو کے مغن ہو کے دیوانے بان کے تڑپ کے کرو کہ کسی اور دا پتہ ہی نہ لگے. ہون سرکار کھلوتے نے تو سرکار کو چاہیے تھا آ کر کہتے استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ہیں یہ تم نے کیا ظلم کر دیا؟ اللہ کے گھر میں غیر اللہ کا ذکر، اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی باتیں. ہم نے کہا تجھے آج تک یہی نہیں پتہ لگا اولیاء اللہ کون ہے تے غیر اللہ کون ہے؟ اللہ نے دونوں کا بیان کر دیا. ایک کو کہا اولئک حزب اللہ، یہ ہے میری جماعت. یا اللہ کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا صداقت کا شہنشاہ، عدالت کا لمبردار عثمان ذی النورین، مولا علی شیر خدا، غوث جلی بھی میرا، داتا علی حجویری بھی میرا، معین الدین بھی میرا، قطب الدین بھی میرا، نظام الدین بھی میرا، بہاء الدین بھی میرا، فرید الدین بھی میرا، پیر میر علی بھی میرا، دمڑی آڑا بھی میرا، میاں محمد بخش بھی میرا، سخی لال شہباز قلندر بھی میرا. یا اللہ سارے. فرمایا اسی یا اللہ اسی. فرمایا او میرے تسی اونا دے تسی بھی میرے تسی بھی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو پھر اسی غیر اللہ ہوئے کہ اولیاء اللہ ہوئے؟ بولو تو صحیح. اسی کون ہیں؟ اے بابا فرید کون ہے؟ آنکھ نہ جرت کرنا ذرا ڈومیلی چلانا فتوہ کسی مسجد ممبر سے چڑھ کے کہ بابا فرید غیر اللہ ہے، لا فتوہ. داتا علی حجویری غیر اللہ ہے، لا فتوہ. میں قسم تو نہیں اٹھاتا لیکن تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو یہ کام کر ڈمیلی کی دھرتی پر، میں اپنی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اشاقہ نے مصطفیٰ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے غیر اللہ ہے. تو صرف انی جرت کر لے کہہ دے داتا علی حجویری غیر اللہ ہے. نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اللہ کہنے نہیں دینا، کہنے جرت ہی نہیں ہوگی، کہے گا ہی نہیں. وہاں تو عیسائی بھی آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں، ہندو بھی آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں، سکھ بھی آ کے ماتھا ٹیکتے ہیں. مولوی جی یہ کڑیاں گلاں کر دے جے. میں نے کہا معین الدین بیٹھے ہوئے ہیں، معین الدین اجمیر کا شہنشاہ، فرید الدین کا دادا پیر بیٹھے ہوئے ہیں. آ گیا ایک ہندو جوڑا نیا شادی کر کے آئے، پرساد کے لڈو لے کے آئے. آ کے کہنے لگے خواجہ جی آپ کے لیے ہیں. آپ نے فرمایا رکھ دو. انہوں نے کہا نہیں ہمارے سامنے کھاؤ، ہمیں پتہ ہے آپ ہندوؤں کا کھانا نہیں کھاتے. آپ نے فرمایا کھا لیتے ہیں. لڈو اٹھایا، حضرت لڈو اٹھا کے منہ میں ڈالا، کھانا شروع کر دیا. اور جڑے مرید بیٹھے تھے انہوں گھبرا گئے، وہ ابھی باہر نہیں نکلے. انہوں نے کہا حضور ایک ہی کیتا جے، ایک تا روزہ تو ہندوؤں دے بنے آدھے لڈو، دو میں خراب کر لے کم تسی روزہ توڑ چھڑیا، ہندوؤں دے آدھے بنے لڈو کھا لے. فرمایا دو میں کم خراب صحیح ہو سکتے نے. انہوں نے آکھے جی وہ کیویں؟ فرمایا نفلی روزہ ہے، ایک رکھیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ کون سا فرضی ہے؟ انہوں نے کہا ہندوؤں کے گھر کا کھایا ہے، کوئی بات نہیں، اوپر سے اپنا کھائیں گے اگلا عزم ہو جائے گا، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن میں کیا کروں؟ ان دو باتوں کا تو کفارہ میرے پاس ہے، لیکن اگر ان کا دل توڑ جاتا. اور بولو جامع مسجد معصومیہ چنگ کھوکرا چاہنے والے نبی دا ملاد سنن والے ہو. میرے کریم لجپال معین الدین نے فرمایا اگر میں ان کے دیے ہوئے لڈو نہ کھاتا، ان کا دل ٹوٹ جاتا،
دل توڑنے کا تو کفارہ ہے ہی کوئی نہیں، میں وہ کہاں سے ادا کرتا، میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ ان کے کانوں میں آواز پڑی، وہیں سے پلٹے، کریم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ وہی ہے جو حسن کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، اس میں سے حسن اور حسین کی خوشبو آتی ہے، ایسا درس تو وہ کربلا میں دے کر گئے ہیں جو درس انہوں نے دیا ہے۔ دل نہیں توڑتے، وہ بڑے لجپال ہیں، وہ بڑے کریم ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا حضور جب بیگانوں سے اتنی محبت کرتے ہو تو جب ہم آپ کے ہو جائیں گے تو پھر کتنی مہربانیاں فرماؤ گے۔ کلمہ پڑھا تو دو میں مسلمان ہو گئے، لے جرت ہے تو کہہ معین الدین غیر اللہ، نہیں کہہ سکتے، جرت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون، اے ولا تکفرون دے وچ آ جان گے، رگڑا لگ جائے گا۔ اور اللہ کہندا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کر انہاں دا سنگ لبیا تینوں، یا اللہ جے نہ کراں فرمایا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، جے انکار نعمت کریں گا عذاب شدید وچ میں گرفتار کر دیاں گا۔ جرت ہی نہیں ہے کسی کی کوئی ایسی بات کر دے۔ ایویں ساڈے حاجی صاحب جڑے عاشق صاحب نے یا یہو جڑے بزرگ نے، انہاں نوں پھڑ پھڑ کے بہا کے تے یہو جیاں گلاں کر دین جویں ہن آپس وچ لگے نے، ایویں انہاں نوں پھڑ کے کوئی گلاں کر دین تے ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جرت نہیں ہے کہ ہمارے سامنے وہاں کھڑے ہو کر ایسی کوئی بات کر دے، ایویں تواڈے کنا چ گھوں گھوں کر دے ہون گے، نہیں کر سکتے۔ جی کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اولئک حزب اللہ، اللہ نے کہا یہ تو میری جماعت ہے، یہ تو ہے نہیں میرے، یا اللہ تجھے کیڑے نے؟ فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ رحمان والے ہیں وہ شیطان والے ہیں، دو ہی تو جماعتاں نے، ایک فرمایا رب نے اولئک حزب اللہ، ایک اولئک حزب میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں۔ نہیں جی داتا صاحب اللہ کے ولی تو ہیں لیکن یہ تم لوگ اچھا نہیں کرتے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے ادھر نہ جایا کرے، جمعے کی نماز اپنی مسجد میں پڑھا کرے، جو ایسے کر کے جاتے ہو وہاں جا کر نماز پڑھتے ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میں نے کہا نبی کو معراج رب نے کروانی تھی آسمانوں کی، بیت اللہ سے اٹھا کے لے گیا بیت المقدس میں، مینوں اندا جواب تو دے، معراج وہاں سے وہاں کی تھی، لے وہاں کیوں گیا؟ آخر جی وہ تو اللہ نے قرآن میں جواب دے دیا ہے۔ میں نے کہا جو رب نے دیا ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ اب آپ پوچھے رب نے کیا جواب دیا؟ ہم نے سوال کیا مولا معراج اتھو دی سی، لے مسجد ایک سج گیا ہے، وجہ کی یہ رب نے فرمایا بیت اللہ سے اٹھا کر رات کے اندھیرے میں فرشتوں کی بارات بھیج کر بیت المقدس اس لیے لے کر گیا تھا، لوگوں کو بتانا چاہتا تھا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس مسجد میں محمد کو لے جانا اس لیے چاہتا تھا کہ وہاں ہم نے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ یا اللہ برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا میرے نبیوں کے مزارات ہیں۔ یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا بتانا یہ چاہتا ہوں نبی آ رہا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، میرا دیدار کرنے کے لیے، میری زیارت کرنے کے لیے، میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، کچھ دینے آ رہا تھا، کچھ لینے آ رہا تھا، یہ کلام کرنے آ رہا تھا۔ یا اللہ ادھر کیوں بھیجا؟ فرمایا پہلے اس لیے ادھر بھیجا قیامت کی صبح تک امت کے لیے سنت بن جائے، میرے پاس بعد میں آنا، میرے بندوں کے پاس پہلے جانا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سمجھ آ گئی کوئی نہیں؟ پھر اگلی انگل نہ پھر کسی محفل اگلی انگل نہ پھر کسی محفل۔ کریم نے سنتے سنتے یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ کا ذکر، اور یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ابو بکر نے غیر اللہ کا ذکر کرنا سی، جو انگوٹھی بنوانے جائے اور ساتھ محمد کا نام لکھوا لائے، اور جب آ کر کھولے مصطفیٰ وہ انگوٹھی تو ساتھ صدیق کا نام لکھا ہو۔ یار میں کی کرا ہوں، میں کی کرا ہوں، گڈی ٹور پئی ہے، تسی تھک گئے ہو تو میں تا ہاں جی اب میں کیا کروں؟ مصطفیٰ نے پردہ گرایا، ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کروایا، علی کو پیچھے کھڑا کیا، عمر کو پیچھے کھڑا کیا، ابو بکر کو دیکھا کہ کون کون ہے جو میرے امام کو مانتا ہے اپنا امام، پیچھے کھڑا کیا، کون کون میرے بنائے ہوئے امام کو اپنا امام مانتا ہے۔ میں نے کہا واہ یا رسول اللہ کمال کر دیا آپ نے، علی وہ ہے جس کو منافق نہیں مانتا، عمر وہ ہے جس کے قریب شیطان نہیں آتا، جہاں علی وہاں بے ایمان نہیں، جہاں عمر وہاں شیطان نہیں، دونوں کو ابو بکر کے پیچھے کھڑا کر کے قیامت کی صبح تک میرے محمد مصطفیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا۔ میں نے ابو بکر کے پیچھے علی کو اور عمر کو کھڑا اس لیے کیا تھا تاکہ ابو بکر کے نزدیک نہ کوئی بے ایمان آئے نہ کوئی شیطان آئے، نہ کوئی بے ایمان آئے نہ کوئی شیطان آئے۔
کیوں نہ میرا نبی امام بناتا ابو بکر کو. ابو بکر نے انگوٹھی کھولی, نام ایک کہا تھا مصطفیٰ نے, اللہ کا لکھوا کر لانا, یہاں 3 تھے. کریم نے کہا ابو بکر یہ تو کیا کر کے لے آیا, ایک لکھوانا تھا 3 لکھوا کے لے آئے ہو. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو ایک ہی اور لکھوایا تھا. کریم نے کہا کیوں لکھوایا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے گوارا نہیں کیا, میں آپ کو رب کے نام سے جدا کر دوں. میں نے اوے عظمت صحابہ زندہ باد کے نعرے لگانے والوں سنو, ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے. احد احد کریں دے گزر گئی, محمد محمد کریں دے گزر گئی, احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. یا رسول اللہ میں نے گوارا نہیں کیا. وہاں عرش پر تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ, اذان میں اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کا نام, تکبیر میں آپ کا نام, نماز میں آپ پر درود. یا رسول اللہ کون سی عبادت ہے جس میں رب نے آپ کو اپنے آپ سے جدا کر دیا ہو؟ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ انگوٹھی میں نام رب کا ہو, مصطفیٰ کا نہ ہو, میں نے لکھوا دیا. کریم نے فرمایا پھر یہ تیرا کہاں سے آیا؟ جبریل عرش سے آیا. یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے. اچھا جی وعلیکم السلام, اللہ کو سلام, میرا بھی سلام. اللہ فرماتا ہے ابو بکر کو نہ ڈانٹے, اللہ چاہتا یہ ہے جو آپ کو مجھ سے جدا نہ کرے اس کو اللہ آپ سے جدا نہ کرے. جو محمد کو خدا سے جدا نہ کرے ملائے, اللہ جبریل کو بھیج کر محمد مصطفیٰ کو کہتا ہے جو آپ کو مجھ سے جوڑے میں اس کو آپ سے جوڑ دیتا ہوں, میں اس کو آپ سے جوڑ دیتا ہوں. ارے جو عمر کو مصطفیٰ سے جوڑے, جو عثمان کو مصطفیٰ سے جوڑے, جو علی کو مصطفیٰ سے جوڑے, جو میرے نبی کے یاروں کو مصطفیٰ سے جوڑے, اللہ کہتا ہے جوڑتا تو جا, ساتھ میں جوڑ تیرے میں لگاتا جاؤں گا. بس یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ غیر اللہ کا ذکر تھوڑا تھا, یہ تو اولیاء اللہ کا ذکر تھا, ان کو بھی پتا تھا. اب کریم کھڑے ہیں, وہ ایک نے کہا جی موسیٰ کا مقام بڑا, انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے جی کلیم اللہ ہیں, تو رات کتاب سب سے پہلے انہیں ملی, مرسل رسول سب سے پہلے یہ بنے, اللہ سے ہم کلامی کا شرف انہیں عطا ہوا. انہوں نے کہا نہیں جی عیسیٰ کا مقام بڑا. جی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا, پیدا ہوتے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ کا نعرہ انہوں نے لگایا. اچھا جی ان کا مقام بڑا ہے. اب کریم سب کی باتیں سن رہے ہیں, مزے کی بات اب آئی ہے. ہن کریم نے سارے دی گلاں سنیاں, سارے دی گلاں سنن تو بعد کریم نے فرمایا جی ٹھیک ہے, آدم دا مقام بھی ٹھیک ہے, ابراہیم دا مقام بھی ٹھیک ہے, موسیٰ کلیم اللہ دا مقام بھی ٹھیک ہے, عیسیٰ روح اللہ دا مقام بھی ٹھیک ہے. فرمایا سارے اپنی اپنی جگہ تے ٹھیک نے. یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کی دسنا چاہتے ہو؟ فرمایا لا وانا حبیب اللہ. فرمایا ٹھیک ہے آدم ابو البشر نے, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ. فرمایا لا وانا حبیب اللہ. خبردار اللہ, یہ وہی اللہ ہے جو اللہ انا اولیاء اللہ میں آیا. خبردار او میرے صحابہ, خبردار خبردار, بھول نہ جانا خبردار. کلیم اللہ اپنی جگہ, روح اللہ اپنی جگہ, نجی اللہ اپنی جگہ, صفی اللہ اپنی جگہ. خبردار خبردار, ادھر توجہ کرو. یا رسول اللہ کی ہے فرمایا حبیب اللہ. حبیب اللہ کون ہے؟ یا اللہ دیدار عطا فرما. فرما نہیں کر سکتا. یا اللہ میں کلیم اللہ. فرمایا صرف کلام کر سکنا ہے. یا اللہ دیدار کیوں نہیں کر سکتا؟ فرمایا تو نہیں کر سکتا. یا اللہ کون کرے گا؟ فرمایا کلیم اللہ نہیں کر سکتا, دیدار حبیب اللہ کرے گا. الا وانا حبیب اللہ, الا وانا حبیب اللہ. کون حبیب اللہ؟ یا رسول اللہ کون ہے حبیب اللہ؟ فرمایا وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحتہ آدم من دونی ولا سوا. فرمایا میرے ہاتھے جھمندا جھنڈا ہوئے گا, ہمندا جھنڈا میرے ہاتھے جو ہوئے گا. یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ہاتھ بن کے میرے پیچھے جھنڈے دے تھلے کھلوتے ہون گے.
جھنڈے دے تھلے کیوں کھلوتے ہون گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ؟ جھنڈے دے تھلے کیوں کھلوتے ہون گے؟ فرمایا اس واسطے اللہ نے میری تخلیق تو لے کے ہون تک مینوں مقام منفرد عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ کی مقام عطا فرمایا؟ میاں صاحب دی روح تڑوی آ فرما دے لے سب نور اسے دے نوروں تے اس دا نور حضور اس نو تختے عرش دا ملیا تے موسیٰ نو کوئے تور۔ اللہ وانا حبیب اللہ۔ سمجھ آگئی میری بات کی؟ مسجد نبوی میں میلاد پڑھا ہے صحابہ نے، کس کا؟ آدم کا۔ ولادت کا ذکر آدم کا کیا، بن ماں باپ کے پیدا ہوئے اسٹارٹ ہو گیا، پھر نوح کی ولادت، پھر ابراہیم کی، پھر اسماعیل کی، پھر اسحاق و یعقوب کی، پھر موسیٰ کی، پھر عیسیٰ کی ولادت بیان ہو رہی ہے۔ کریم سن رہے مطلب میلاد بیان کرنا مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے، اور اس میلاد کو سماعت کرنا میرے محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میلاد انبیاء بیان کرنا صحابہ کی سنت، اور میلاد انبیاء کو سماعت کرنا محمد مصطفیٰ کی سنت۔ ہون جڑی میں گل کرن لگیا بس ایتھے اسی اٹھ کے درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے نبی نے جنگ کھوکھرا کی جامع مسجد میں آنے والے عشاقہ مصطفیٰ آپ کے لیے راستہ بنا دیا، ایک دروازہ دے دیا، ایک رستہ دے دیا، آسانی پیدا کر دی۔ کریم نے کہا آدم کا میلاد تو ابو بکر نے بیان کر لیا، عیسیٰ کا میلاد تو عمر نے بیان کر لیا، جنہوں سمجھ آوے وہ بولے۔ عثمان غنی نے موسیٰ کا میلاد بیان کر لیا، طلحہ زبیر نے بھی کسی کا میلاد بیان کر لیا۔ کریم نے کہا اچھا میں رہ گیا، چلو ہن پھر میں اپنا میلاد آپ بیان کرنا تو تسی سماعت کرو، میں اپنا میلاد خود بیان کرتا ہوں۔ کریم نے پھر اپنا ذکر خیر کیا، اور تمہیں پتہ ہے میں نے رب نے حبیب بنا کے بھیجا ہے، اور یہ آنے کا ذکر کرنا ہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ جس طرف اٹھ گئے